السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، مال زیادہ ہونا یہ کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ مال اچھا ہونا یہ کمال کی بات ہے۔ آپ بعض دفعہ کسی امیر شخص کو دیکھ کر یہ سوچتے ہوں گے، یار ان کے پاس اتنی دولت ہے، اتنی گاڑیاں ہیں، اتنے بنگلے ہیں، مزے کی زندگی تو اس کی ہے، برکت تو اس کی زندگی کے اندر ہے۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوانٹٹی کے اندر برکت نہیں ہے، بلکہ کوالٹی کے اندر برکت ہے۔ حرام رزق کے اندر برکت نہیں ہے، بلکہ حلال رزق کے اندر برکت ہے۔ ایک شخص ہے جن کے پاس کروڑوں کی دولت ہے لیکن حرام کا ہے، سکون نہیں مل رہا ہے، سکون سے سو نہیں پا رہا ہے، بیماریاں ساتھ نہیں چھوڑ رہی ہے، آخرت کی زندگی برباد ہو رہی ہے۔ ایسی دولت کا کیا فائدہ؟ لیکن ایک شخص ہے، وہ تھوڑا ہی ہے ان کے پاس لیکن حلال کا ہے، سکون کی زندگی گزار رہا ہے، بال بچے فرما بردار ہیں، بیوی نیک ہے، آخرت کی زندگی سنور رہی ہے۔ یہ معنی رکھ۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں فرمایا کہ ایک شخص لمبے چوڑے سفر کے اندر ہوتا ہے اور بالکل تھکا ہارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اور رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرتا ہے، یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ مجھے وہ دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جواب میں کہتا ہے، مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب له۔ اے شخص، تمہارا کھانا حرام کا ہے، پینا حرام کا ہے، تمہارا لباس حرام کا ہے، حرام روزی سے تمہاری پرورش ہو رہی ہے، میں تمہاری دعا کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ اور پھر اس شخص کو رد کر دیا جاتا ہے اور اس کی دعا قبول نہیں کی۔ حالانکہ سفر کے اندر دعائیں رد نہیں ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے، اور پھر بھی شخص کی دعا کو رد کر دیا جاتا ہے کیونکہ یہ حرام کی روزی سے اپنی پرورش کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کیا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے، میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ مستجاب الدعوات کہتے ہیں اس شخص کو جس کی دعائیں قبول ہوتی ہے، اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، اپنے کھانے کو حلال کر لو، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، تمہاری ہر دعا قبول ہوگی۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے دعا کی درخواست کی، لیکن آپ نے دعا کے بجائے دوا بیان کر دی، اور ایسی دوا کہ آنے والی تمام امتی اس دوائی کو استعمال کر کے اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے، اپنی آخرت کو درست کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کے لیے ایک بہترین طریقہ بیان کر دیا کہ ہر انسان جو اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتا ہے، مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کھانے کو حلال کرے، حلال روزی سے اپنی پرورش کرے، حرام سے پرہیز کرے، وہ مستجاب الدعوات بن جائے گا۔ لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ ہے کہ بہت سارے لوگ حرام کا بزنس کرتے ہیں، حرام روزی سے اپنی پرورش کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر اس حرام بزنس کو ہم چھوڑ دیں، حرام کمائی کو چھوڑ دیں تو ہماری روزی کہاں سے آئے گی؟ میرے بھائی ذرا سوچ کے دیکھ، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کا مالک ہے، رازق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، روزی اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اس بات پر آپ کو پورا یقین بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حلال کھانے کا حکم دیتا ہے، لیکن پھر بھی آپ حرام کا کھا رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو روزی دے رہا ہے۔ لیکن ذرا سوچ کے دیکھیں کہ اگر آپ حرام کو چھوڑ کر کے حلال کھانا شروع کر دیں تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو روزی نہیں دے گا؟ آپ اس کی بات کو مانیں گے، پھر بھی آپ کو اللہ تعالیٰ روزی نہیں دے رہا؟ ضرور دے گا، لیکن یہ وسوسہ شیطان ہمارے ذہن کے اندر ڈالا ہوا ہوتا ہے کہ اگر تم اس حرام کو چھوڑ دو گے تو تمہاری روزی روک لی جائے گی، تم اپنے بچوں کی پرورش کیسے کرو گے؟ اور پھر وہ شخص جو ہے وہ حرام کے اندر ہی رہ جاتا ہے اور اپنے آخرت کو برباد کر رہا ہو۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حرام کو چھوڑیں، حلال کی طرف آئیں۔ حلال اگر تھوڑا ہی ہو پھر بھی اس پر صبر کریں، اس پر برکت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت ہوگی۔ لیکن اگر حرام کا ہے، کروڑوں کی ہے، اس کے اندر کوئی اطمینان و سکون نہیں ہے اور ہماری آخرت کی زندگی برباد ہونے والی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ العالمین ہمیں حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔